دنیا میں ہر سال عید الاضحیٰ نام کا ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اسلام دھرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال میں جب بھی یہ تہوار آتا ہے تو ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قربانی کا جو کانسیپٹ اسلام دھرم میں موجود ہے، بالکل اسی طرح کا ہی کانسیپٹ یہودی دھرم میں بھی پایا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی شاید ہی آپ میں سے کسی انسان نے یہ دیکھا یا سنا ہوگا کہ یہودی لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ دراصل وہ اس وقت قربانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی دھرم میں اتنی زیادہ قربانیاں ہوا کرتی تھیں کہ جس کے مقابلے میں آج کے دور میں اسلام دھرم میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ مگر پھر سوال یہی ہے کہ آخر یہودی دھرم میں یہ اتنی زیادہ قربانیاں اچانک سے بند کیسے ہو گئیں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا اس وقت یہودی لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جب وہ چیز ہماری اس دنیا میں آ جائے گی تب ہی وہ ایک بار پھر سے اپنی قربانیوں کو شروع کریں گے۔ تو چلیے یہودیوں کے اس قربانی سے ریلیٹڈ پورے اتہاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، بھلے ہی اسلام دھرم کی طرح ہی یہودی دھرم میں بھی قربانی کا کانسیپٹ موجود ہو، لیکن قربانی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بالکل پوری طرح سے الگ ہے۔ بلکہ یہودی دھرم میں تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح کی قربانی دی جاتی ہے، اور ان تمام طرح کی قربانیوں کو ہی قربان کہا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں پروان چڑھنے والی سامی زبان کے مطابق قرب کا مطلب قریب ہوتا ہے، لہٰذا قرب، قربان اور اس طرح کے الفاظوں کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہودی دھرم میں عام طور پر انہی جاندار جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی کہ جن کی قربانی آج کے دور میں مسلمان بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ فاختہ، مرغی اور اس جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی ہوا کرتی تھی، یعنی گیہوں، چاول، دال، سرکہ، خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ کبھی کبھی قربانی کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہودی دھرم میں جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو عام طور پر اس قربانی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ پہلا حصہ تو خود قربانی کرنے والا رکھ لیتا تھا، جس حصے کو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر پکا کر کھا جاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ کہانوں کے حوالے کیا جاتا تھا، تو تیسرا حصہ یروشلم میں موجود ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، اور یہی وہ حصہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو یہودی خدا کا حصہ مانا کرتے تھے۔ کبھی کبھی خاص موقعوں پر ایسی خاص قربانیاں بھی دی جاتی تھیں کہ جب پورا کا پورا حصہ ہی اس خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، یعنی یہودیوں کے مطابق اس خاص قربانی کا سارا ہی حصہ خدا کے حوالے کرنا ہوتا تھا، اور جس جانور کو اس خاص طرح کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس جانور کو کفش الفدا کہا جاتا تھا۔ توریت کے مطابق کفش الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر اس کو جنگل کی طرف ہانک دیا گیا ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توریت کے اندر یہودیوں کو جگہ جگہ پر قربانی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر صرف فرض قربانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھیں کہ جو گناہوں کے کفارے کے لیے، یعنی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کی جاتی تھیں۔ مگر یہودیوں کے یہاں یہ ساری قربانیاں کسی بھی عام اور خاص انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف کاہنوں کے ہاتھوں سے ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں اگر کوئی یہودی انسان قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف صدقہ و خیرات مانی جائے گی۔ ایون پاس اوور کا جو تہوار ہوتا ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے، اس دن بھی یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تہوار کے دن یہودی لوگ بڑے زور و شور سے قربانیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ خاص دن ہے کہ جس کو یہودی لوگ فرعون سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ مگر اب پچھلے کئی سینکڑوں سال سے یہودی لوگوں نے اس خاص دن پر بھی قربانی کرنے کا یہ سلسلہ بند کر رکھا ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہودیوں نے اپنے قربانی کے اس پورے کانسیپٹ پر روک کیوں لگا رکھی ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم کو اتہاس میں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل دوستو، ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی لوگ ریگستانوں میں رہا کرتے تھے اور خاص خیموں کے اندر ہی ایک ساتھ مل کر جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ مگر پھر کچھ دور گزرا اور دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہی داؤد علیہ السلام کے جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک خاص قربان گاہ بنائی، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر سب لوگ قربانی کر سکیں۔ وہیں پر ہی یہودیوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاص قربان گاہ کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہیکل سلیمانی کے اندر ہی وہ خاص جگہ موجود تھی کہ جہاں پر یہودی لوگ
वक्त वक्त पर एक साथ आकर कुर्बानी किया करते थे। दौर गुजरता गया और फिर वक्त नसर का दौर आया। वही वक्त नसर के जो बाबुल का बादशाह हुआ करता था और ऐतिहासिक तौर पर यहूदियों के लिए कहर साबित हुआ था, क्योंकि इसने यरूशलेम पर हमला करके न सिर्फ हजारों यहूदियों को कत्ल किया था, बल्कि हजारों की तादाद में ही गुलाम बनाकर वो अपने साथ उनको बाबुल ले गया था। इवन वहाँ पर जो हैकल सुलेमानी मौजूद था कि जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, उसको भी उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और बस उसके बाद यहूदियों का कुर्बानी का सिलसिला पूरी तरह से रुक गया था। मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही सिकंदर ज़ुल्करनैन के जिनको बहुत लोगों के मुताबिक साइरस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने न सिर्फ एक बार फिर से यरूशलेम शहर को आबाद किया, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तामीर करवाया। साथ ही साथ वो यहूदी के जो बाबुल के शहर में कैदी बने हुए थे, उनको भी आज़ाद करके यहाँ पर लाकर आबाद होने का मौका दिया। इसके बाद एक बार फिर से यहूदियों की ये कुर्बानी का मामला शुरू हो गया, मगर ये मामला ज़्यादा लंबे वक्त तक ना चल सका और 70 ईस्वी के करीब में एक बार फिर से रोमन एम्पायर के एक जर्नैल के जिसका नाम टाइटस था, उसने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। और उसने न सिर्फ हमला ही किया, बल्कि पूरे के पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा डाली। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो हैकल सुलेमानी मौजूद था कि जिसको दोबारा में सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बनवाया था, उसको भी टाइटस ने पूरी तरह से जलाकर बर्बाद कर दिया। और तब से लेकर आज तक वहाँ पर कोई भी हैकल सुलेमानी मौजूद ही नहीं है। और तभी से यहूदियों के यहाँ पर कुर्बानी करने का ये चलन भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, यानी आज के दौर में यहूदी लोग कुर्बानी नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिल भी जाएंगी कि जिसमें कुछ यहूदी लोग आपको इकट्ठा होकर कुर्बानी करते हुए नजर आएंगे, मगर ये वो यहूदी होते हैं कि जिनका ताल्लुक सामरी या इस जैसे दूसरे फिरकों से होता है। अदरवाइज आज के दौर में यहूदियों के जो मेन ग्रुप्स हैं यानी मेन फिरके हैं, उनमें लगभग सभी में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। आज भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बहुत सारे यहूदियों का ये मानना है कि उनका वो बादशाह कि जिसको वो मसीहा भी कहते हैं, बहुत जल्द ही हमारी इस दुनिया में आएगा। न सिर्फ दुनिया में आएगा, बल्कि एक बार फिर से वो हैकल सुलेमानी को तामीर करेगा। आज भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बहुत सारे यहूदियों का ये मानना है कि उनका वो बादशाह कि जिसको वो मसीह भी कहते हैं, वो बहुत जल्द ही इस दुनिया में आएगा और वही आकर ही हमारी इस दुनिया में एक बार फिर से यहूदियों के यहाँ कुर्बानी की उस पुरानी रस्म को शुरू करेगा, क्योंकि जाहिर है उसके आने के साथ ही हैकल सुलेमानी एक बार फिर से बनकर तैयार होगा। और आपको बताते चलें कि क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये कानून है कि उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही कंप्लीट हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने हैकल सुलेमानी के ख़त्म होने के साथ ही कुर्बानी को भी रोक दिया था। हालांकि दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताते चलें कि यहूदी धर्म में जिसको यहूदी लोग मसीहा कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक दरअसल वही दज्जाल होगा, यानी इस्लाम धर्म में उनके इस बादशाह को दज्जाल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।